سگے بھائی کو حضرت یوسف واپس بلانا چاہ رہے تھے، کہیں تو جانے دو تم واپس آ جاؤ، تاکہ کچھ دیر تک سگے بھائی جو ایک ماں باپ سے تھے، یعنی حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں بھی ایک تھی اور باپ بھی حضرت یعقوب تھے، چاہ رہے تھے کچھ باتیں کریں، بہت دن ہو گئے بھائی، سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اس طرح وہ بنیامین کو واپس لے آیا، کیونکہ بنیامین جب آ کے بیٹھا تو کام ہو رہے تھے کہ بیٹا تو چور کے طور پر لایا گیا ہو، انہیں کرسی پہ اٹھایا گیا، ان کے سامنے کھانا وانا رکھا گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر حضرت یوسف نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور اس طرح سے بھائی نے بھائی کو پہچانا۔ تو یہ پورا قصہ بڑا حسین یادگار قصہ تاریخ کا۔ تو یہاں پر یہ جو 11 ستارے ہیں یہ بھائی اور چاند و سورج ماں باپ، یہ جب اس پورے قصے کے پیچھے واپس بلائے گئے اور آئے حضرت یوسف سے ملنے کے لیے، تو حضرت یوسف کے سامنے پہنچے تو یہ لوگ سجدے میں گر گئے، انہوں نے باقاعدہ سجدہ کیا جیسے ہم ابھی نماز میں سجدہ کر رہے تھے۔ تو اس میں شدید علمی بحث ہے کہ کیا غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے جی، یا حضرت آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یا ابلیس ماں منع کا تسجد لما خلقت بيدي، سب نے سجدہ کیا، ابلیس تو نے جسے میں نے بنایا اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن میں حضرت آدم کو سجدہ غیر خدا کے طور پر میرے خدا ہے، حضرت آدم آدم کا خدا نہیں ہے۔ حضرت یوسف تو قرآن میں سجدے کا ذکر ہے، حضرت یوسف کو سجدہ ہوا، تو کیا غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو اس کے اوپر علمی بحث ہے سنی شیعہ کتابوں میں، مگر میں اپنے علماء نے جو ہماری بحثیں پیش کی ہیں ان کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ سجدے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ تعبدی سجدہ ہے، ایک سجدہ تعظیمی سجدہ ہے، ایک سجدہ شکر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اپنے نبی کی طرف۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی نعمت ملی، ہمیں کوئی خوشی ملی، ہمیں کوئی اچھا منظر دیکھنے کو آیا، ہم نے اللہ کے حضور سجدہ کر دیا شکرن للہ، یہ کہہ کر کہ یا اللہ تم نے ہمیں فلاں نعمت عطا کی ہے، تو یہ سجدہ شکر ہے۔ یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ میں نے 10 دن میں 25 سجدے کیے، آج میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کی 25 سجدے اس کی 2 رکعت نماز کے بدلے میں بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 2 رکعت نماز سے پھر معاف کر دیا جائے، کیونکہ وہ تعبدی سجدہ ہے جو نماز میں ادا کیا جائے، وہ حکم دیا جائے خاص طور پر کرو ایسا، تعبد ہے، بندگی ہے، حکم الہی ہے۔ اسی طرح ایک سجدہ ہے سجدہ تعظیمی، یعنی کسی بھی اپنے سے زیادہ معتبر بزرگ معصوم امام نبی کو دیکھنے کے بعد ان کے آگے کی گردن کو جھکا دینا، اور یہ جھکتے جھکتے اس حد تک چلی جائے کہ پیشانی جو ہے وہ ہاتھ پر رکھی جائے ان کے سامنے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے، شیعہ تمام علماء کا اتفاق ہے، اور اتفاق بھی کسی علمی بات پر کوئی کرے گا تو وہ عالم کرے گا، غیر عالم کا اتفاق نہیں ہوگا۔ سارے مریض مل کر کوئی دوا تجویز نہیں کر سکتے۔ تو سجدہ شکر پر تو کوئی بحث نہیں ہے، جب مجھے نعمت ملے میں نے شکر جب ادا کیا ہے، وہ اللہ کا ہی شکر ہو رہا ہے، کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے۔ سجدہ تعبدی پر بھی کوئی قیل و قال نہیں ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بندگی کا سجدہ ہے۔ سجدہ تعظیمی جو ہے اس کے لیے نقل صاحب کا یہ فرمانا ہے، اور دیگر علماء کا بھی میں نقل صاحب کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو میں آپ کو ان کی کتاب میں اثر ہو جائے گی۔ نقل صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی کے لیے حکم خاص کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک حکم خاص نہیں آئے گا کسی کو بھی تعظیمی سجدہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت آدم کے لیے حکم خاص تھا
اس لیے حضرت آدم کو وہ سجدہ ہوا. حضرت یوسف کے لیے حکم خاص آیا، حضرت یوسف کو وہ سجدہ تعظیمی ہوا. ان سے زیادہ معتبر ہستیاں موجود ہیں، اگر حکم خاص ان کے لیے آ جاتا تو پھر ان کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہوتا. یہ خلاصہ ہے سجدے کی بحث کی بات میں. یعنی یہ طے ہے کہ مولا علی جناب امام حسین حضرت یوسف سے افضل ہے، خود نبی مکرم حضرت یوسف سے افضل ہے، لیکن حضرت نبی مکرم کو اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. مولا علی کو کوئی سجدہ تعظیمی کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم خاص نہیں آیا ہے. جس کے لیے بھی خاص حکم آئے گا اسے سجدہ کرنا جائز ہوگا، ورنہ عمومیت نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم سجدہ تعظیمی اپنی پسند سے جس معتبر ترین شخصیت کے آگے کریں. صلوات پڑھیں محمد والا. اور اس سورے کے کیا بھی آیا اور وہ یہ کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک کہ قوت ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بات نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے. اور شیطان جو ہے وہ انسان کا خلاف دشمن ہے، اور اس سے اپنے آپ کو ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے آگے وہ خواب بیان نہیں فرمایا. اس کے بعد یہ ہوا توجہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ان بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اگر حضرت یوسف نے یہ سب بتا دیا ہوتا تو وہ کنویں میں نہیں پھینکتے، مار کر آتے ہیں. یعنی اس کا یہاں تک قصہ ہوتا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیتے. یہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے انہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، ابھی آگے کیا ہونا ہے یہ یوسف جانتے ہیں، یہ تو جانتے جاتے ہیں. اس کے بعد بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. آخری نقطہ اور چند اپنے مسائل کے، اور کل سے چھٹی آیت کے اوپر ہم غور کریں گے. اور آخری نقطہ یہ کہ اس سورے کے 5 نام ہیں. اس سورے کے 5 نام ہیں. سورہ یوسف معروف ترین نام ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں. سورہ زہد والا سورہ. پورے سورے کے پڑھنے کے بعد جو انسان کے اندر ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے، وہ جذبہ زہد کا جذبہ ہے کہ مجھے دنیا سے لا تعلق رہنا چاہیے. دنیا میرے استعمال کی چیز ہے، دنیا میرے دل لگانے کی چیز نہیں ہے. دنیا کی خاطر میں اپنے افکار و تہذیب کو میں پامال کروں، دنیا کی خاطر میں جو ہے وہ بڑے بڑے غلط کام کر بیٹھوں، دنیا کی خاطر میں اصولوں کو پامال کر دوں. نہیں، یہ میرے استعمال کی چیز ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالوں. زہد سورہ زہد پورے سورے سے جو پیغام ہے. اس سورے کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے سورہ راحت. سورۃ الراحت، یہ راحت والا سورہ ہے. یعنی انسان الجھا ہوا ہوتا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اس سورے کو پڑھنے کے بعد ایک راحت نصیب ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. سورہ راحت کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے یہ سورہ. اسی طرح عزیزان گرامی اس سورے کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ نام ہے سورہ مبارکہ یوسف کا احسن القصص. جب بھی کہا جائے گا سورہ احسن القصص تو اس سے مراد سورہ یوسف ہے. ایک اور نام بھی اس سورے کا اور وہ سورۃ العشق، عشق والا سورہ. یہ عشق والا سورہ ہے. اس میں مجازی عشق کا بیان بھی ہے اور اس میں حقیقی عشق کا بیان بھی ہے. یعنی مکمل عشق والا سورہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے، یعنی ایک عورت ایک مرد سے، ایک مرد ایک عورت سے عشق کر رہے ہیں انہیں باتوں سے باندھ لینے کے لیے، تو یہ عشق مجازی ہے. اور عشق حقیقی یہ ہے کہ ایک عورت ایک مرد سے عشق کر رہی ہے اور وہ مرد اپنے رب سے عشق کر رہا ہے، اور اس مرد کا اپنے رب سے عشق اتنا مسلسل اور محکم ہے کہ اس عورت کو بھی اس نے مجبور کر دیا کہ تو عشق مجازی سے نکل کر عشق حقیقی طرح بنا. لہذا جب حضرت یوسف نے زلیخا کے اوپر چادر ڈال کر ارادہ کیا اور معجزہ دکھایا اور وہ پہلے سے زیادہ جوان ہو گئی، تو اس کے بعد 3 دن تک پھر شادی ہوئی اور آیت نازل ہوئی، یعنی وہی نازل ہوئی حضرت نبی مکرم پر کہ یوسف اس کے ساتھ شادی کرو، اس لیے کہ یہ اب میرے محمد سے محبت کرتی ہے. قصہ بڑا حسین ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا. حضرت یوسف پہ ہاتھ برسائے جا رہے تھے. شہر سے ایک شہر کا وزٹ تھا حضرت یوسف کا جب وزیر اعظم بن گئے تھے،
حضرت یوسف کی حضرت زلیخا کو، کیونکہ چادر ڈالنے کے بعد ان کی زوجہ بنے جانے کے بعد تو وہ حضرت کہلائی نہیں نا. بات پڑھ لیں محمد انہیں خوشبو آ جاتی تھی ان کی، اور پہلے سے بتا دیتی تھی آج یوسف فلاں جگہ سے گزرے ہیں، آج یوسف یہاں سے، آج یوسف وہاں سے. تو پہلے سے تیار ہوئی کہ نہیں آج یوسف آ رہے، باہر آئے تو منظر بھی وہی تھا. انہوں نے آواز لگائی، گھٹال آوازوں کے کان تک پہنچی. حضرت یوسف کا جو گھوڑا تھا نا، وہ اس کو کبھی وہ چاقو میں نہیں مارتے تھے، کبھی اس کو مارتے نہیں دیتے تھے. اور حضرت یوسف سے ان سے کہتے تھے کہ مجھے فلاں جگہ لے جا، تو فلاں جگہ ہی جا کے ٹھہرتا تھا، یا یہ کہ یوسف بیچ میں آواز لگائے کہ رک جانا. یہ حضرت یوسف اگر کہتے درمیان میں کہ تم رک جاؤ میں اترنا چاہتا ہوں، تو وہ رکتا تھا، ورنہ خامخواہ نہیں رکتا تھا. یہ گھوڑا دوڑتا ہوا جاتا تھا، رکا اور الٹے پیر واپس آئے، جو تاریخ کی کتاب کہتی ہے. اور اس جانے بھی اشارہ کرنے لگا جس مجمع میں زلیخا کھڑی تھی. یہ ہے تاریخ میں کہ حضرت یوسف نے تعجب سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا یہ؟ اب سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، میں نے تجھے رکنے کا بھی نہیں کہا، پھر پیچھے ہٹ کر یہاں اشارہ کر رہا ہے، کیا ہے یہاں؟ تو حضرت یوسف نے اس جانب دیکھا تو وہ کچھ محسوس ہوا کہ عورت ان کو آوازیں لگا رہی ہے. پہچانا کہ حضرت یوسف نے پہلے مرے وہ لوگوں کو چیٹی پھاٹتی باہر نکلتے ان کے پیر قریب آ کے کھڑی ہو گئی، کام رہی تھی، ہاتھ کر کام کرتے تھے. حضرت یوسف نے پوچھا کہ کون ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں زلیخا ہوں. حضرت یوسف نے زلیخا کا نام سن کے کچھ دیر کے لیے تعجب کیا اور فرمایا ماں لگ گئے ہاتھا، تجھے کیا ہو گیا آج؟ یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ تم زلیخا ہو؟ تو حضرت یوسف کے پوچھنے پہ زلیخا نے کہا کہ حسن و وجہ کا یا یوسف، میرا یہ حال تمہارے چہرے نے بنایا ہے. یہ جو بہار انوار کا علامہ مجلسی نے روایت لکھا ہے، تمہارا میرا یہ حال تمہارے چہرے نے بنایا ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ. ظاہر ہے ایسے موقع پر اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے. سلمان پڑھے اور محمد والا. میری قسمت اچھی ہے کہ 70% جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سورہ بھی جوانوں کے لیے ہی نازل ہوا ہے. ایک سلوات اور نبی اور علیہ وسلم. تو کہنے لگی ہینا ذکرتہ، جب تم ان کا نام محمد محمد کہہ کے لے رہے تھے، وقع حبہ فی قلبی، اس کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. اب میں تم سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتی ہوں جو جس سے تم محبت کر رہے ہو. اللہ اکبر. فقد اوحى اللہ الیہ، فوراً جبریل نازل ہوئے حضرت یوسف کے اوپر اور فرمایا کہ یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ گئی ہے. اور اے میرے یوسف، کیونکہ اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ گئی ہے، امر اللہ ان یتزوجا، اللہ نے امر کیا کہ اب تم ان کے ساتھ شادی کرو، اس لیے کہ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے. اور پھر حضرت یوسف نے شادی کی، معجزہ دکھایا، جوان ہوئی، وہ شادی کی ان سے. 3 دن تک حضرت یوسف حجرے میں جاتے ہیں اور پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والا.
تیسرے دن حضرت یوسف نے پلٹنے لگے تو حضرت یوسف نے اپنی پہلی زوجہ سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیا بات ہے، یہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوچھا اپنی سوگن سے، یعنی پہلی زوجہ نے، تو کہنے لگی نہیں، مجھے یوسف سے اجازت دلواؤ کہ جس یوسف جس اللہ سے عشق کرتا ہے مجھے اس اللہ سے عشق ہو گیا ہے، مجھے کچھ دن اس کا شکر ادا کرنے دو کہ اللہ نے مجھے یوسف دے دیا۔ انشاءاللہ یہ بیان کل آگے بڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی معرفت اور مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ اللہ ہمیں اس دروازے سے ہمیشہ وابستہ کرتے ہیں، جو ہمیں جینے کا طریقہ بھی عطا کرتے ہیں اور مرنے کا طریقہ بھی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں حضرت رباب کے بچے کا ذکر کروں۔ اس ماں سے کوئی پوچھے جس نے اپنے بچے کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے، بھوکا تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اس ماں کو اللہ آخرت میں بھی خاص مقام طے کیا ہے۔ اور حسین ابن علی بھی فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں رہتی ہیں، اس لیے کہ ان دونوں بیویوں نے مجھ سے وفاداری کا حق ادا کیا۔ اجرکم اللہ لگونا، آپ تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ جناب رباب نے امام حسین سے وفاداری کا حق ادا کیا۔ جب 11 محرم کو مقتل سے گزاری گئی ہے بیوی کے سر پہ تو چادر نہیں تھی، مگر حسین کے بدن پہ بھی کپڑا نہیں تھا، اور جب اپنے مولا کے بدن کو دھوپ میں پڑا ہوا دیکھا تو بیوی نے مڑ کر، اچھا میں آپ ہونے والوں سے ایک سوال کروں کہ یہ کیسے لاشیں کو چھوڑ کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے عزیز و اقارب میں کچھ ایسی میتیں ہوں گی کہ جب میت اٹھنے لگتی ہے تو بچے متعلقین اولادیں متعلقین میت کو چھوڑ نہیں گئے ہوتے، خاص طور پر زوجہ شوہر کا جنازہ جب دیکھتی ہے، بیٹیاں جب باپ کا یا ماں کا جنازہ دیکھتی ہے تو ان کی حالت بڑی غیر ہو رہی ہوتی ہے۔ عزیز و اقارب میں آج کر کے ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں، مختلف رشتہ داروں پر اکثر پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں اور ان سے شفقت کر کے بہت محبت سے لاشے سے دور کیا جاتا ہے، لیکن جب حسین کے لاشے سے رباب اٹھائے گئے، جب حسین کے لاشے سے سکینہ اٹھائی گئی ہے، سنیں گے عزیزارو، جب امام حسین کے لاشے سے جناب زینب اٹھائی گئی ہے تو تازیاں نے مار کے اٹھایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تازیاں نے مار کر اٹھائی گئی ہے۔ جناب رباب اپنے مولا کا لاشا مڑ کر دیکھتے تھے اور ایک ہی جملہ کہتی جاتی تھی، میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں، میں آپ کے بدن کو دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اور جناب رباب نے اس وعدے پر عمل کیا۔ سال ہائے سالوں حضرت رباب دن جب نکلتا تھا اپنے امور زندگی سے جب بیوی مکمل کر لیتی تھی، جب آپ سستانے کے لیے اور بیٹھنے اور لیٹنے کے لیے آمادہ ہوتی تھی تو دھوپ میں جا کے بیٹھتے تھے، دھوپ میں جا کے بیٹھتے تھی۔ اب محمد سماجی کی دعا اس مہینے میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور پڑھنے کے اس مہینے کے اندر محمد سماجی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے ملنے کے لیے گیا تو کنیز نے مجھے سینے خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک حضرت سے سوالات کیے، جب میں پلٹ کر واپس گیا تو کنیز مجھے دروازے تک لے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا دھوپ ڈھل گئی ہے، یعنی دھوپ نے اپنی جگہ بدل لی ہے، وہ بیوی وہاں سے اٹھ کے دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی۔ ابو حمزہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا تو امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجیے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے کربلا میں وعدہ کر کے آئی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب کی بات ہو رہی ہے، ایک منزل اور لے لیجیے زیادہ رہو،
کہنے لگے تازی کا جلوس نکلا تو ہم اس رستے پہ جا رہے تھے جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا کہ رستے کے انتظامات کو دیکھ سکیں. جب ہم گزرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک چوک ہے جس پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں، مگر ان سب کی مشترکہ کیفیت یہ ہے کہ سب کی گودیوں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں. کہنے لگے جب ہم ان کے برابر سے گزرنے لگے تو